میں اس معاشرے میں رہتا ہوں جہاں عموماً بڑے گھروں میں چھوٹے لوگ رہتے ہیں اور چھوٹے گھروں میں بڑے لوگ رہتے ہیں۔ خالی پیٹ کا مذہب روٹی ہے، عورت کا دوسرا نام حرارت ہے۔ خوبصورتی میں خلوص ہونا ناممکن ہے، بدصورتی ہمیشہ پرخلوص ہوتی ہے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، سر ننگا ہو تو کہتے ہیں تمہاری نماز نہیں ہوئی، بندہ پورا ننگا ہو تو کہتے ہیں کہ بابا پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ مرد کا دل عمر و عیار کی زنبیل کی طرح ہوتا ہے، ہزاروں عورتیں اس میں سما جائیں پھر بھی کچھ گنجائش باقی رہتی ہے۔ جس طرح بعض بچے وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں اور کمزور رہتے ہیں، اسی طرح وہ محبت بھی کمزور رہتی ہے جو وقت سے پہلے جنم لے۔ جسم داغا جا سکتا ہے مگر روح نہیں داغی جا سکتی۔ مجھے ہر اس چیز سے شکایت ہے جو ہمارے قلم اور ہماری روزی کے درمیان حائل ہے۔ مجھے اپنے ادب سے شکایت ہے جس کی کنجی صرف چند افراد کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے۔ ادب کی کنجی پریس ہے جس پر چند ہوس پرست سرمایہ داروں کا قبضہ ہے، چند ایسے تاجروں کا قبضہ ہے جو ادب سے اتنے ہی دور ہیں جتنے کہ وہ تجارت کے نزدیک۔ مختصر الفاظ میں زندگی کے متعلق صرف یہی کہا جا سکتا ہے، یہ ایک آہ ہے جو واہ میں لپیٹ کر دی گئی ہے۔ مسجد میں دیوبندی، شیعہ، سنی، وہابی، سینما میں ایک ذات۔ مرد بھی کیا عجیب شے ہے، بیوی میں طوائف جیسی ادائیں اور طوائف میں بیوی جیسی وفاداری تلاش کرتا ہے۔ میرے جانے کے بعد میری لکھی ہوئی ہر بات کو سراہا جائے گا، میرا نام لیا جائے گا، مجھے یاد کیا جائے گا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ چنگاری کو شعلوں میں تبدیل کر دینا آسان ہے، مگر چنگاری پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم عورت اس کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہو، باقی ہمارے لیے کوئی عورت نہیں ہوتی، بس گوشت کی دکان ہوتی ہے، اور ہم اس دکان کے باہر کھڑے کتوں کی طرح ہوتے ہیں جن کی ہوس زدہ نظر ہمیشہ گوشت پر لگی رہتی ہے۔ اگر یہ معاشرہ کوٹھوں پر جانے والے بے غیرت اور شہوانیت سے بھرے لوگ پیدا کر سکتا ہے، تو اس معاشرے سے رنڈی پیدا کرنے پر حیرانی کیوں ہوتی ہے؟ تم نے کبھی محبت کی ہو تو جانو، محبت اداسی کا دوسرا نام ہے۔ جس نیت سے طوائف برقع پہنتی ہے، کچھ مرد بالکل اسی نیت سے داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ بیٹی کوئی پیدا کرنا نہیں چاہتا، لیکن بستر پر سارے مرد عورت چاہتے ہیں۔ یہ لوگ جنہیں عرف عام میں لیڈر کہا جاتا ہے، سیاست اور مذہب کو لنگڑا لولا اور زخمی آدمی تصور کرتے ہیں۔ غریبی مرد کو ننگا کر دیتی ہے اور پیسہ عورت کو۔ ہم تعلیم خرید سکتے ہیں لیکن عقل خدا کا عطا کردہ تحفہ ہے۔ سچ بولنے والوں کو میٹھی باتیں کرنا نہیں آتیں۔ ہماری تحریریں آپ کو کڑوی اور کسیلی لگتی ہیں، مگر اب تک جو مٹھاسیں آپ کو پیش کی جاتی رہی ہیں ان سے انسانیت کو کیا فائدہ ہوا؟ نیم کے پتے کڑوے سہی مگر خون ضرور صاف کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ذات کے لیے وہ کام بھی کرتے ہیں جو شیطان بھی کرنے سے گریز کرتا ہے۔ سچ پوچھئے تو فی زمانہ مرد و عورت کو پریم ہوتا ہی جنسی ہے۔ عورت جس کو متاثر کرنے کے لیے مہنگے کپڑے پہنتی ہے، اصل میں وہ اسے ننگا دیکھنا چاہتا ہے۔ سچ پوچھو تو عورت اپنی خوبصورتی یا بدصورتی کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتی، اس کی خوبصورتی یا بدصورتی کا فیصلہ کرنے والے ہم ہیں، یعنی مرد۔